مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن کہہ رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے یہ کہا، کیونکہ نیک تھیں، اچھی تمنائیں رکھتی تھیں۔ حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے دعا مانگی، ربی انی نذرت، اے اللہ میں نے منت مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، محررن، وہ آزاد ہوگا۔ آزاد کا مطلب دنیا کی ٹینشنوں سے اس کو آزاد کر کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ مطلب ہے آزاد کا، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اے اللہ وہ مکمل دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، بیت المقدس کی رکھوالی کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اور اس جو دین برحق تھا عیسائیت یعنی یہودیت، اس کے لیے وہ وقف ہے بچہ۔ فتقبل منی، تو میری طرف سے اس منت کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ان کے جذبات تھے کیونکہ اچھا خاندان تھا۔ فلما وضعتھا، اللہ فرماتے لیکن جب حضرت عمران کی زوجہ نے بچہ جنا ہے، قالت ربی انی وضعتھا انثی، حیران ہو کے کہنے لگی اے اللہ میں نے تو بچی کو جن لیا، میرا ارادہ تو یہ تھا لڑکا پیدا ہوگا، دین کی خدمت کرے گا، یہ تو بچی ہے۔ آگے اللہ اپنا کلام داخل کر رہے ہیں، واللہ اعلم بما وضعت، مریم کی ماں کو تو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی ایسی شخصیت کو جنا ہے جو ان کی توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوگی، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا یہ خیال تھا کہ لڑکا ہی ایسے کام کر سکتا ہے جس سے آخرت میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اللہ کی کامل رضا حاصل ہو۔ ظاہر ہے لڑکیاں تو بیچاری محدود صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتی ہیں اور ان کے گھریلو زندگی ہوتی ہے، تو وہ کچھ، اور پردے کے حکام ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ جو ان کی توقعات تھیں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ بچی ان توقعات سے بڑھ کر ثابت ہوگی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ الف لام ڈلا ہے نا الذکر کے اوپر، اس کا مطلب ہے وہ مخصوص بچہ جس کی انہوں نے توقع کی ہوئی تھی، اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ کالانثیٰ، اس بچی جیسا نہیں تھا، یعنی یہ بچی اس سے بھی افضل پیدا ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، جس بچے کی انہوں نے توقعات کی ہوئی تھی حضرت مریم نے، جس لڑکے کی، کہ وہ سمجھ رہی تھی میرے پیٹ میں لڑکا ہے، تو وہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ لڑکا پیدا ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، دین کا کام کرے گا، بس اتنا ہی سمجھ رہی تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بچہ اس بچی جیسا نہیں تھا، یہ بچی اس سے کئی گنا آگے نکلے گی، کیونکہ اس کا اللہ اپنی آخری کتاب میں تذکرہ کرے گا اس بچی کا، اور اس کو بغیر شوہر کے اللہ معجزے کے طور پہ، کرامت کے طور پر ایک بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بنی اسرائیل کا پیغمبر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے قرب قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے، آسمانوں پہ اٹھا کے رکھیں گے، اور قرب قیامت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی قیادت کرے گا۔ تو اتنے سارے فضائل، اور اس بچے کے ہاتھ پہ عجیب و غریب معجزے ظاہر ہوں گے، دنیا میں اربوں خربوں لوگ اس بچے کو فالو کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت مریم کی ماں کو معلوم نہیں تھا کہ جس بچے کی وہ توقعات، جس لڑکے کی وہ توقعات لگا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ لڑکا اس لڑکی جیسا، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی اس سے بھی افضل ہے، لیکن چونکہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، اب تو وہ میری ساری تمنائیں خاک میں مل گئیں، تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، لہذا حضرت مریم کی ماں تعجب کر رہی ہیں، اللہ انی وضعتھا انثیٰ، میرے تاں تو بچی پیدا ہو گئی ہے، لیکن اب ہو گئی ہے تو یہ بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی، اور وہ کیسے وقف ہوگی؟ انی سمیتھا مریم، اے اللہ میں اس کا نام رکھ رہی ہوں مریم۔ مریم کا مطلب عبادت کرنے والی، کیونکہ میں اس کو عبادت پہ لگاؤں گی، نماز روزہ سکھاؤں گی اس کو، تو اس لیے میں نے اس کا نام ہی اس کے حساب سے رکھ لیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اے اللہ میں اسے تیرے ذریعے سے پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو بھی۔ کس سے پناہ میں دیتی ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ اللہ اس کو شیطان اس کے قریب نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بچے ایسے ہیں
جن کو شیطان نے ولادت کے وقت مس نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو لازمی چھیڑتا ہے جس سے وہ بچہ روتا ہے، لیکن یاد رکھیں شیطان کے چھیڑنے سے رونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی نقصان دہ ہے۔ ہر ایسی کام کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے جو بظاہر نامناسب معلوم ہو، ورنہ بچے کا جو رونا ہے یہ پیدائش کے وقت یہ اس کی صحت کے لیے ضروری بھی ہے، مفید بھی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لیکن چونکہ بظاہر ایک نامناسب کام ہے تو حدیث میں آتا ہے یعنی اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں ان میں ان کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی بعض کام شیطان ایسے بھی کروا دیتا ہے جو اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن شیطان اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دیں، لیکن بہرحال اللہ نے 2 بچوں کو شیطان کے مس سے بھی محفوظ کیا ہے، یعنی شیطان کے قریب بھی نہیں پھٹکا۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم ولادت کے وقت شیطان ان کے قریب نہیں آیا، اور دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ بھی جب پیدا ہوئے تھے تو روئے بھی نہیں تھے اور اللہ کی کبریائی انہوں نے بیان کرنا شروع کی، جیسے کہ سورہ مریم میں وَكَفَّلَهَا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بچی کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا۔ قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ جب کسی کو اپنے لیے قبول کر لے اور اللہ یعنی یہ فیصلہ کر لے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کو قبول کر رہا ہوں، تو آپ سوچیں کہ وہ اس کی کیا پھر حیثیت ہوگی اور اس کو اللہ کتنا نوازے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی بچی کو قبول کر لیا عمدہ طریقے سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس مریم کے رب نے اس کی پرورش کی بہترین طریقے سے۔ یہ پرورش جسمانی اعتبار سے بھی تھی اور روحانی اعتبار سے بھی، یعنی صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھی پرورش ہوئی آپ کی، اور عام بچوں سے زیادہ آپ کی اچھی صحت اور آپ کی اچھی پرورش، اور روحانی اعتبار سے یعنی اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی، کہ جو بچوں کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، کینہ، آپ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کریں وہ جیلیسی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ جو بچوں میں بد اخلاقیاں ہوتی ہیں تو حضرت مریم ان عیوب سے بھی پاک تھیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ یہ کیسے کفالت کی کہ حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے جو حضرت مریم کے والد تھے، ان کی شادی بھی ایک نیک خاتون سے ہوئی جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، ان کے جذبات بھی نیک تھے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی خدمت پہ لگائیں گے، لیکن حضرت عمران کا انتقال ہو گیا حضرت مریم کی ولادت سے پہلے۔ اب بچی پیدائش کے وقت باپ سے محروم ہو گئی، تو حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے وہ زکریا علیہ السلام تھے۔ جب میں نے پیغمبروں کا سلسلہ نسب بیان کیا تو اس میں کافی تفصیل بیان کی تھی۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے جو والد تھے نا حضرت عمران، وہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں وہ امام تھے اور قوم کے مقتدی تھے، رہبر تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام ایک مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ تو پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو حضرت مریم کو لایا گیا بیت المقدس میں، اور یہ مشورہ ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون سا خاندان کرے گا، کیونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا۔ تو سب کی خواہش یہ تھی کیونکہ یہ اونچے خاندان کی بچی ہے، نیک خاندان کی بچی ہے، تو جتنے بھی رشتہ دار تھے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس بچی کو پالیں گے۔ اب چونکہ جھگڑا ہو رہا تھا تو زکریا علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے، اور خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ تو گویا یہ میرے کفالت میں اگر یہ بچی آئے گی تو اس کو خالہ کی صورت میں ماں بھی مل جائے گی، لیکن لوگ نہیں مانے اس بات کو، قرآن اندازی ہوئی، تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ زکریا علیہ السلام ہی کا نام نکلا اس قرآن اندازی میں۔ اور علماء کہتے ہیں عجیب طریقے سے ایک معجزاتی طور پر جب بھی قرآن ڈالا جاتا حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلتا اس میں، یعنی اللہ کی منشا یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں یہ بچی پلے بڑھے۔ تو اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس یہ بچی حضرت مریم علیہ السلام آ گئیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کرنا ایک سوتیلا باپ بن کے، اور ان کے خالو تو تھے ہی وہ پہلے سے، اس بچی کی پرورش کرنا شروع کی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، آیت نمبر 37 یہ چل رہی تھی۔
حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کیا اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی۔ قبول کرنے کا مطلب حضرت مریم کی والدہ کا جذبہ تھا یہ بچی دین کے لیے میں وقف کر دوں، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، یعنی ان سے دین کا کام لے لیا، ان سے عبادت کا کام لیا ان سے، اور ان کی عمدہ طریقے سے پرورش کی۔ عمدہ طریقے سے پرورش میں دو چیزیں داخل ہیں، میں بتا چکا ہوں، ایک جسمانی لحاظ سے بھی اور ایک روحانی لحاظ سے بھی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ قرآن اندازی ہوئی تھی، قلم ڈالے جاتے تھے دریا میں، تو یہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے طے کیا تھا جس کا قلم الٹا چلنا شروع ہو گیا مخالف سمت میں، تو اس قلم پہ جس کا نام ہوگا وہی اس کا کفیل ہوگا، یہ معجزاتی طور پر۔ تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے چلنا شروع ہو گیا، حالانکہ دریا کی روانی اس طرف تھی لیکن قلم دوسری طرف چلنا، تو جس قلم پہ زکریا علیہ السلام کا نام تھا وہ دوسری طرف چلنا شروع ہو گیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کی پرورش شروع کر دی، کیونکہ حضرت مریم کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں آتے، یہ محراب کیا تھا؟ محراب کا مطلب یا تو وہی محراب جس کو آج بھی محراب کہا جاتا ہے، یعنی مسجد کا جو فرنٹ ایریا ہے وہ محراب، یا محراب سے مراد ان کا کوئی خاص عبادت خانہ۔ اصل میں محراب جو لفظ نکلا ہے نا، یہ حرب سے نکلا ہے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو جنگ کے لیے خاص قسم کا کمرہ بنایا جاتا تھا بہت ہی عمدہ طریقے سے، وہ اس کا مرکز ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو محراب کہا جاتا تھا۔ تو یہ لفظ پھر ہوتے ہوتے ہر وہ عمارت جس میں کوئی مخصوص کمرہ ہو اور وہ اس کا یعنی گویا کہ ایک طرح سے اس کا سینٹر ہو، یعنی اس کا خاص ایریا ہو وہ، تو اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد میں نہیں امام جہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ مسجد کا محراب سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جس کمرے میں عبادت کیا کرتی تھیں وہ کمرہ مراد ہے، یا حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کیا کرتے تھے وہ جگہ مراد ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا، اچھا یہ آج بیت المقدس میں یہ چونکہ سارے واقعات ہوئے ہیں نا، تو یہودیوں نے ان چیزوں کو سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آج بھی فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، آپ وہاں پر محراب کبھی نشاندہی کی جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم یا حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اور جتنے قرآن میں جو واقعات ذکر کیے ہیں بیت المقدس سے متعلق، ان تمام چیزوں کی ایک تاریخی حقیقت ہے جو آج بھی لوگ جا کے ان کی زیارت کرتے ہیں، اور اس میں صداقت کتنی ہے، کتنی اس کی حفاظت ہوئی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں آتے جہاں حضرت مریم عبادت کر رہی ہوتی تھیں، وجد عندها رزقا، تو حضرت مریم کے پاس ایک رزق دیکھتے، عجیب نوعیت کا رزق۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، فرماتے ہیں مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ دو وجہ سے تعجب ہو سکتا ہے، یا تو ایک یہ وجہ ہوگی کہ بے موسم کا پھل تھا اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، یعنی اس کی مثال ہے جیسے دسمبر میں آم مل رہے ہوں، تو اس زمانے میں تو فریز کرنے کا ایسا سیٹ اپ بھی نہیں تھا، سسٹم بھی نہیں تھا۔ وہ حضرت زکریا حیران ہوئے کہ یہ اس موسم میں کہاں سے آ گیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب جاتے تو حضرت مریم جوان تھیں، ان کی حفاظت کے پیش نظر تالا لگا کے جاتے، بیت المقدس کو بند کر کے جاتے، تو جب واپس آتے تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہوتے، رزق رکھا ہوا ہوتا، حالانکہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ رزق پہنچایا جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی تعجب کی وجہ کہ یہ کیسے آ گیا آپ کے پاس۔ قالت، حضرت مریم فرماتی، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے یہ رزق دیا، یہ کرامت ہے، اس کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ عطا کیا گیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہوئے کہ بھئی نہ ایک چیز کا موسم ہے، نہ کوئی راستہ ہے یہاں تک رزق پہنچنے کا، مگر اللہ اپنی قدرت سے پہنچا رہا ہے۔ تو فوراً حضرت زکریا نے دعا مانگی، ہنالک، یہاں ایسے موقع پہ، دعا زکریا ربا، زکریا نے بھی اپنے رب کو پکارا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، قالا، اور کہنے لگے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو بھی مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ ذریت، نیک اولاد عطا فرما دے۔ طیبہ کا معنی نیک، پاکیزہ، اچھی اولاد مجھے بھی عطا فرما دے۔
انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جو کام عادتاً ممکن نہ ہو، عادتاً کا مطلب یہ کہ اللہ کی عادت نہ ہو، بظاہر یہی ہے کہ اللہ ایسے کام نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ہے جیسے کوئی شخص پتھر کے بارے میں دعا مانگنا شروع کر دے، اے اللہ اس پتھر کو سونا بنا دے، اے اللہ اس پتھر کو سونا بنا دے۔ تو اللہ کی عادت نہیں ہے کہ پتھروں کو اللہ سونا بنائے۔ اگر آپ کو سونا چاہیے تو آپ ویسے دعا مانگیں، اللہ مجھے پیسہ عطا فرما دے تاکہ میں گولڈ خریدوں، یا کسی کو گفٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسی دعائیں مانگنا جو اللہ کی عادت نہیں ہے، وہ دعائیں مانگنا جائز نہیں ہے۔ اصول یہی ہے شریعت کا، جائز نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں اس کا امکان تو ہوتا ہے، تو لیکن پھر بھی وہ بہت کم بہت کم امکان ہوتا ہے، تو پھر وہ دعا جائز تو ہوگی مگر وہ بھی بے ادبی کہلائے گی ایک قسم کی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کام نہیں ہونا، آپ مانگ رہے ہیں، وہ ناممکن ہے ایک اسباب کی دنیا میں۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ اللہ یہ 2 سیب رکھے ہوئے، ان کو اپنے فضل سے 4 کرے، تو یہ 2 سیب تو 4 نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو 4 کی بھوک لگ رہی ہے تو آپ یہ دعا مانگیں، اللہ مجھے اتنے وسائل دے کہ میں 2 کے بجائے 4 سیب خرید لوں۔ تو ایسی دعائیں مانگنا جو بالکل ایک عام سبب سے ہٹ کر ہوں، یہ دعائیں مانگنا خلاف ادب ہے۔ اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ اللہ یعنی ایسی دعا ہے کہ جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہو اللہ میری مرغی کو سونے کے انڈے دینے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ایک انڈا مارکیٹ میں اتنے کا بکے۔ تو مرغیاں سونے کے انڈے نہیں دیتی ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا عام نارملی یہ دعا مانگنا کہ مجھے اولاد دے دے، یہ خلاف عادت تھا، کیونکہ بڑھاپے میں جب 90-95 سال عمر ہو چکی ہو، سر کے بال مکمل سفید ہو چکے ہوں، بیوی مکمل بانجھ ہو اور بوڑھی بھی ہو چکی ہو، اس عمر میں تو جو جوان عورتیں ہوتی ہیں جو بانجھ نہیں ہوتی، وہ بھی جب بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کو اولاد نہیں ملتی، تو جو عورت پہلے سے بانجھ بھی ہو جب جوانی میں نہیں ملی تو 95-90 سال کی عمر میں کہاں سے ملے گی؟ تو نارملی یہ دعا مانگنا حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ایک خلاف ادب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے آپ کو پتہ ہے اس عمر میں اولادیں نہیں ملتی، تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام جوانی میں تو دعا مانگتے رہے، لیکن جب مایوس ہو گئے کہ بھئی بڑھاپا، اب تو بڑھاپا ہے اور بیوی بھی بانجھ اور بوڑھی بھی، تو اس وقت دعا مانگنا چھوڑ دی انہوں نے۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ہنالک، یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ تو کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، تو جب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے اور تیری طرف سے یہ ایک معجزہ ظاہر ہو سکتا ہے، تو میرے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو میرے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو، کیونکہ تو کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نارملی ایک ایسی دعا مانگنا جو بالکل اس کی کوئی لاجک ہی نہ بنتی ہو، وہ بے ادبی ہے، لیکن کوئی خاص واقعہ اگر ہو جائے تو اس واقعے کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ یہ بھی تو ہو رہا ہے نا، جب جو تو کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ تیری رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے۔ اور حضرت مریم سے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک رشتہ بھی تھا کہ میری کفالت میں جو بچی پل رہی ہے، اللہ تو اس کے ساتھ یہ کرامت کا معاملہ کر سکتا ہے، تو میرے ساتھ، میں تو پیغمبر ہوں، میرے ساتھ تو کیوں معاملہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے بعض دعائیں ایک عام حالات میں تو خلاف ادب ہوتی ہیں، لیکن خاص اللہ کی رحمت کا کوئی واقعہ ہوا ہو تو اس موقع پر پھر وہ ادب کے خلاف نہیں رہتی، بلکہ اس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کوئی خاص واقعہ دیکھیں نا اللہ کی رحمت کا، بالکل ہی ایک عام اسباب سے ہٹ کرو، تو ایسے موقع پہ اپنے لیے وہ دعائیں مانگ لینی چاہیے جن دعاؤں کا آپ کو عام حالات میں یہ ہو کہ شاید قبول نہیں ہوں گی، تو وہ دعائیں مانگ لینی چاہیے۔ لیکن پھر بھی اس قسم کی دعائیں، مرغی سونے کا انڈا دے، اور یہ تو پھر بھی بے ادبی کی باتیں، تو ایک ایسی دعا جس کا آپ کو خیال تھا کہ قبول نہیں ہو رہی، تو ایسے موقع پہ وہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے نیک ذریت عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے پکارا حضرت زکریا کو، وہو قائم، حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، اور محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران فرشتہ وحی لے کر آیا، اور کیا فرشتے وحی لے کر آئے، اور کیا وحی لے کر آئے؟ ان اللہ یبشرک، کہ اے زکریا اللہ آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، بی یحییٰ کی، یعنی بچہ پیدا ہوگا جس کا نام بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا، یحییٰ نام ہوگا، مصدقاً
تصدیق کرنے والا ہوگا، سچا قرار دینے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے اس کی۔ کلمے سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام تو عمر میں بڑے ہیں نا، حضرت عیسیٰ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے حضرت مریم کے بدن سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا تو بہت سے یہودیوں نے آپ پر معاذ اللہ حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگائی اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے حضرت یحییٰ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ حضرت یحییٰ جیسے پیغمبر جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، جن پہ بہت سے بنی اسرائیل ایمان رکھتے تھے، وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے تو لوگ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یحییٰ جو ہیں یہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی کلمہ کیوں کہا وہ میں نے تفسیر میں بتا دیا ہے آپ کو، تو ان کی تصدیق کریں گے، ان کو سچا پیغمبر قرار دیں گے، وسیداً، قوم کے سردار ہوں گے، وحصوراً، حصور کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا۔ اس آیت کی، اس لفظ کی تفسیر میں علماء کی دو رائے ہیں۔ جو جمہور علماء ہیں وہ حصوراً اس لیے وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا، یعنی دنیا کی طرف اتنی بے رغبتی، دنیا سے اتنی بے رغبتی کہ جو جائز خواہشات ہوتی ہے نا اس کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں تھی، یہاں تک کہ نکاح بھی نہیں کیا انہوں نے، اور ان کی نکاح کی طرف بھی خواہش نفس کے باوجود نکاح کی طرف رغبت نہیں تھی، یعنی یہ اس کو دنیا کے بکھیڑے سمجھتے تھے وہ، یعنی اتنے زیادہ عبادت گزار اور رہبانیت ان کی طبیعت میں تھی، اس لحاظ سے ان کو حصور کہا گیا کہ مبالغہ کا صیغہ ہے نا، اپنے آپ کو روکنے والے۔ پھر اس نظریے پر جو اشکالات ہوتے ہیں کہ بھئی نکاح تو ایک پسندیدہ چیز ہے اور جائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا تو یہ تو کوئی زیادہ کمال کی بات نہیں ہے، تو اس کی علماء نے مختلف قسم کے جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا بھئی نکاح پچھلی امتوں میں نکاح کرنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں تھی، نکاح سے بچنا زیادہ فضیلت کی چیز تھی، لیکن یہ جواب اتنا مزیدار نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو نکاح سے روک لینا اور نکاح کی طرف رغبت نہ ہونا، رغبت سے مراد یہ کہ یعنی ایک خواہش کے باوجود، جو ایک مرد میں خواہش ہوتی ہے اس کے باوجود بھی نکاح کی طرف رغبت نہ ہونا، یعنی اپنی خواہشات کو کچل دینا۔ تو یہ جو تھا یہ پچھلی امتوں میں ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کو نکاح سے، جو اللہ کی عبادت میں اس درجے مشغول ہوں کہ یا اللہ کی محبت میں ایسے ہو چکے ہوں کہ ان کو یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نکاح کریں گے تو بیوی کے حقوق ہم سے ادا نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے کہ ان کو یہ معلوم تھا، ان کا یہ اپنے بارے میں خیال تھا کہ اگر میں نکاح کروں گا یا جائز خواہشات کی طرف جاؤں گا تو اللہ کی محبت جس درجے میرے دل میں ہے اس میں غفلت پیدا ہو سکتی ہے اور میں بیوی کے حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ ان علماء کا قول ہے جو حصوراً کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکنے والے، اس لیے کہ ناجائز سے تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو روکتے ہیں نا، تو پھر حضرت یحییٰ کی خصوصیت کیا ہوئی کہ وہ حصور تھے؟ اگر ہم یعنی اس آیت کا یہ مطلب بیان کریں کہ حصور کا مطلب ہے ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے والے، تو وہ تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو برائی سے روکتے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت میں جو حصور بیان کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ذرا بھی طبیعت میں طمع اور لالچ نہیں، اور ذرا بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں، یعنی دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ اس سے غفلت تھی اور اللہ کی طرف میں اعلان تھا۔ تو یہ بہرحال ایک وصف ہے اور ایک کمال ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک خاصیت عطا فرمائی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا اور یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آدم علیہ السلام کو تمام پیغمبروں کا اور تمام انسانوں کا باپ بنایا، نوح علیہ السلام کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ تو ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک خاصیت دی ہے، تو اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ ان میں دنیا سے بے رغبتی والا عنصر بہت زیادہ تھا، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا اور اللہ کی محبت میں اس قدر اللہ کی محبت میں آگے بڑھ جانا کہ دنیا کی طرف رغبت ہی ختم ہو جائے، یہ عنصر بہت زیادہ تھا۔ تو اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حصور کہا ہے۔ لیکن بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں بھائی، یہاں حصور سے مراد ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے، جائز خواہشات سے روکنا نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کی طرف رغبت بھی نہیں تھی، نکاح بھی نہیں کیا، کیونکہ نکاح کی فضیلت تو تمام پیغمبروں سے ثابت ہے، اس امت سے بھی اور پچھلی امتوں سے بھی۔ تو نکاح کے فضیلت نہ ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔
تو ان علماء کی جماعت پھر یہ آیت کا جو آیت ہے اس کا یہ مطلب بیان کرتی ہے کہ یہاں حصور سے مراد ہے ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے والے تھے۔ سوال پھر لوٹ کر آتا ہے یہ تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناجائز سے تو ہر پیغمبر اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن طبعی میلان بہرحال ناجائز کی طرف ہر ایک کا ہو سکتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بچ نکلے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جیسے عزیز مصر کی بیوی کے دل میں برائی کا خیال آیا تو خیال کی حد تک یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی آیا تھا، لیکن انہوں نے اس خیال پہ قابو پایا اور اپنے آپ کو جو ہے کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، یہ کہہ کے کہ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَا، کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کی نافرمانی کیسے کروں۔ تو ان کا میلان ہوا تھا، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی توفیق سے بچا لیا۔ جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ ناجائز کی طرف ان کا میلان ہی نہیں تھا، یعنی اپنے آپ کو بچاتے تو تھے برائی سے، لیکن ایک جو برائی کی طرف جو پہلی دفعہ انسان کا میلان ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں تھا، یعنی اتنے پاک دامن تھے اور آخرت کا اتنا خوف اور اللہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ناجائز کی طرف دل میں وسوسے کی حد تک بھی آپ کے دل میں ارادہ نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ تفسیر میری نظر میں راجح ہے، کیونکہ اس سے تمام آیات اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ باقی دونوں تفسیریں وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، جسے ہم کہتے ہیں نا نیک، آج کل بھی آپ کو ایسے بچے نظر آئیں گے جو ان کی برائی کی طرف طبیعت ہی مائل نہیں ہو رہی ہوتی، جن کو کہتے ہیں بچہ بھائی پیدائشی شریف ہے، ایسے اس طرح آج بھی بہت سے بچے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے یحییٰ علیہ السلام کا کہ وہ پیدائشی طور پر اتنے نیک تھے اور اتنے سلیم الطبع تھے کہ جو بھی چیز غلط ہے اس غلط کی طرف جو ایک انسان کا پہلی دفعہ تھوڑا سا میلان ہوتا ہے وہ میلان بھی ان کا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، سردار ہوں گے، حصور یعنی پاک دامن ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور پیغمبر ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام بھی عجیب، پہلے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ بڑھاپے میں اولاد دے دے، تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن جب فرشتوں نے آپ کو وحی کی اور آپ کو بتایا کہ خوش ہو جائے، آپ کو بیٹا ملے گا اور جس کا نام یحییٰ ہوگا، تو کہہ رہے ہیں ربی انا یکون لی غلام، میرے کہاں سے لڑکا ہو گیا؟ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، حالانکہ مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، کبر کا لفظ کئی بار بتا چکا ہوں، مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو میرے اولاد کہاں سے ہو گئی؟ بھائی حیرت کی بات ہے، جب ممکن نہیں تھا تو اللہ سے دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایمان نہیں تھا یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کر نہیں سکتا، تو لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا، تو دعا تو انہوں نے مانگ لی جوش میں آ کے، حضرت مریم کو دیکھا کہ جب بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں تو دعا مانگ لی کہ اللہ تو ان کو بھی کھلا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ لیکن ظاہر ہے بعد میں خیال آیا ہوگا کہ چلو ہمارا فرض ادا ہو گیا، بظاہر ایسا مشکل ہی ہے کہ اللہ یہ دعا قبول کرے، لیکن جب اللہ نے دعا قبول کی تو ایک اشکال ہو رہا ہے جو ایک بشریت کا تقاضا ہے۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، جب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا بھائی واقعی اب تو اولاد ملنے والی ہے، تو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ پہلے زمانے میں جب پریگننسی ہوتی تھی کوئی کسی خاتون کو تو الٹرا ساؤنڈ اور یہ جو آج کل ٹیسٹ وغیرہ کے طریقے یہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، 3-4 مہینے بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ حمل ٹھہر چکا ہے، یا جن خواتین کو مینسز آتے ہیں ان کے مینسز بند ہو جاتے تھے تو بھی 1-2 مہینے بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ ان کو پریگننسی ہے، وہ بھی یقین نہیں ہوتا تھا، امکان ہوتا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ وہ تو ویسے ہی بوڑھی ہو چکی تھی، وہاں تو یہ مینسز وغیرہ کا احتمال ہی نہیں تھا، تو اس لیے زکریا علیہ السلام کو جب اللہ کی رحمت کا پتہ چلا تو اب اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا بیوی کو حمل ہو گیا ہے؟ حالانکہ دیکھیں ویسے اصولی بات ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوگا تو پھر تو پتہ چل جائے گا نا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنی جلدی کہ اللہ مجھے کوئی نشانی پتہ چل جائے کہ میری بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، اس کو حمل ہو چکا ہے،
تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب اجعل لی آیا، اللہ کوئی نشانی بتا دے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ اب میری زوجہ کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگ سے کلام نہیں کریں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشاروں سے۔ کیا مطلب؟ آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ جب آپ کی زبان بند ہو جائے اور 3 دن تک آپ میں بولنے کی طاقت ہی نہ رہے اور آپ اشاروں سے کلام کر رہے ہوں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہر گیا ہے اور وہ خوشخبری پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اے زکریا اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، وَسَبِّحْ، اور اللہ کی پاکی بیان کرو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح بھی اور شام بھی۔